تو آپ لوگ جب عمرے کا طواف ادا کر لیتے ہیں، اپنے نوافل ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگ نفلی طواف ادا کر لیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن دیکھیں اس طرح بھی آپ لوگوں کا طواف ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک خلاف سنت عمل ہے۔ تو پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عمرے کے دوران، عمرے کے طواف کے بعد اگر آپ لوگ نفلی طواف کرتے ہیں تو وہ خلاف سنت ہوگا، لیکن جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اس کے دو ٹائم ہیں ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں، جو بھی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر زیادہ سے زیادہ نفل طواف ادا کرے، اپنے پیاروں کے لیے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے نفلی طواف کرے یا نفلی طواف کر کے ان کو ایصال ثواب کرے۔ لیکن آج کل بغیر احرام کے مسجد الحرام میں جانے پر پابندی ہے مسجد انتظامیہ کی طرف سے۔ تو بہت سے لوگ طواف کی چادریں اوڑھتے ہیں اور مسجد الحرام میں اندر مطاف میں چلے جاتے ہیں اور طواف ادا کرتے ہیں، اور ناظرین اس طرح سے طواف ادا کرنا وہ دھوکے میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں کہ تاکہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو، کیونکہ دیکھیں اگر وہ یہ پابندی نہ لگائیں تو وہاں پر جانے والا ہر شخص ہر وقت یہ کوشش کرے گا، جس وقت بھی وہ مسجد الحرام میں ہو، چاہے اس نے کوئی عبادت کرنی ہو یا کوئی اور ذکر و اذکار کرنا ہو، وہ مطاف میں جا کر کرے اور زیادہ سے زیادہ وہ نفلی طواف کریں۔ تو جو لوگ عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور وہ ان کے لیے عمرہ کا طواف کرنے کے دوران مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ جب نفلی طواف کرنا چاہتے ہیں تو وہ احرام کی چادر اوڑھتے ہیں اور مطاف میں چلے جاتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل ان کا دھوکہ دہی میں آتا ہے، اور اس طرح سے ان کا طواف تو ادا ہوتا ہے لیکن دھوکہ دے کر طواف کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کے دوران آپ لوگ نفلی طواف کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کا نفلی طواف اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں خلاف سنت ایک عمل شامل ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے جائیں اور نفلی طواف ادا کریں اور اس میں دھوکہ دہی بھی شامل نہ ہو۔ اور عمرہ کے دوران اگر آپ لوگ نفلی طواف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح سے کریں کہ وہ عمل آپ لوگوں کا خلاف سنت بھی نہ ہو۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو سامنے کچھ ان لوگوں کی باتیں رکھوں گا کہ جو آج کل وہاں پر عمل ہو رہا ہے، یا کچھ لوگوں کی طرف سے جو اعمال بتائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ عمرہ کے دوران آپ لوگ اس طرح سے نفلی طواف ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتا دوں تاکہ آپ لوگ غلطی نہ کریں، اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل طریقہ کیا ہے نفلی طواف کا، کہ آپ لوگ دھوکہ دہی میں بھی شامل نہ ہوں، اور اگر آپ لوگ عمرہ کے دوران نفلی طواف کرتے ہیں تو وہ عمل آپ لوگوں کا پھر خلاف سنت بھی نہ ہو۔ تو ان تمام معلومات کو صحیح طرح سے حاصل کرنے کے لیے ناظرین آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ نہیں کیجیے گا، ورنہ کوئی بھی اہم چیز آپ لوگوں سے مس ہو جائے گی اور آپ لوگ پھر وہاں پر کوئی غلط کام کر بیٹھیں گے۔ اور ناظرین یہ ویڈیو مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، پابندی کے باوجود وہ لوگ کس طرح سے مطاف میں جائیں اور اپنا نفلی طواف ادا کریں۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، بہت سے لوگ احرام کی چادریں اوڑھتے ہیں اور مطاف میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ نفلی طواف کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انتظامیہ کی طرف سے عمرے کے طواف کی اجازت ہے، اور اندر رش ہوتا ہے مطاف کے اندر، اور لوگ جاتے ہیں نفلی طواف کرنے کے لیے۔ دیکھیں شریعت میں تو اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے جو انتظامیہ نے وہاں پر قانون بنایا ہے، لیکن انتظامیہ جو قانون بنا دیتی ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ دھوکہ دہی میں بھی آئے گا، اور ہم اس چیز کے بھی گنہگار ہوں گے کہ ہم نے وہاں کے قوانین کی پاسداری نہیں کی، قوانین پر عمل نہیں کیا، اور اللہ نہ کرے وہاں پر اندر رش بنتا ہے اور عمرہ کرنے والوں سے کوئی رش کی وجہ سے غلطی بنتی ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی شخص یا کوئی بھی ایسا شخص وہاں پر اندر مطاف میں موجود ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے نفلی طواف، کہ جو عمرہ کے لیے نہیں آیا ہوا، یعنی کہ عمرے کا طواف نہیں کر رہا، نفلی طواف کر رہا ہے، تو پھر وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں پر رش بنا ہے۔ تو اس لیے اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا طواف ادا تو ہو جاتا ہے لیکن وہ دھوکہ دہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری جو کچھ لوگوں نے ایک گنجائش پیش کی ہے کہ جس وقت آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ جب عمرے کا طواف ادا کر لیتے ہیں، اپنے نوافل ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگ نفلی طواف ادا کر لیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن دیکھیں اس طرح بھی آپ لوگوں کا طواف ادا ہو جائے گا، لیکن دیکھیں عمرہ جو ہے وہ ہے
کہ آپ لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد نوافل ادا کیے، آب زمزم اگر روزہ نہیں ہے تو آب زمزم پیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ تو یہ تمام جو عوامل ہیں یہ آپ لوگوں نے مسلسل کرنے ہیں، ان میں وقفہ نہیں دینا، بلا ضرورت اس میں کوئی وقفہ نہیں دینا۔ لیکن جب آپ لوگ عمرے کا طواف کرنے کے بعد وہاں پر رکیں گے اور نفلی طوافوں میں اپنا ٹائم لگائیں گے تو پھر اس میں عمرے میں تو وقفہ آ گیا، یہ ایک خلاف سنت عمل ہے۔ خلاف سنت یعنی کہ آپ لوگ ایک سنت کے خلاف عمل کر کے نفلی طواف جو کہ وہ بھی سنت ہے، اور آپ لوگ اس سنت کو پھر پکڑ رہے ہیں، اور عمرہ لازمی ہے، اور عمرے کے اندر آپ لوگ خلاف سنت کام کریں گے، اور دوسرا نفلی طواف جو ہے وہ سنت ہے، اس پر آپ لوگ عمل کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے ناظرین، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے عمرہ جو کرنا ہے وہ سنت کے مطابق اس طرح سے ادا کرنا ہے جیسے شریعت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد ہم حلق یا قصر کروانے سے پہلے، کیونکہ اس وقت بھی آپ لوگ حالت احرام میں ہوں گے، اس وقت ہم لوگ دوبارہ مطاف میں جا کر نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، جب آپ لوگ ایک دفعہ باہر چلے جائیں گے پھر دوبارہ آپ لوگوں کا اندر آنے کا عمرے کا طواف کا مقصد تو ختم ہو گیا، اب تو آپ لوگ نفلی طواف کے لیے آ رہے ہیں نا، تو نفلی طواف کے لیے پھر دوبارہ جب آپ لوگ آ رہے ہیں حالت احرام میں تو وہ بھی دھوکہ ہو گیا۔ تو اس طرح بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگ جا کے نفلی طواف کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ایک میں خلاف سنت عمل آتا ہے اور دوسرے دونوں میں دھوکہ دہی آتی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے تحت اگر آپ لوگ مطاف میں جاتے ہیں تو آپ لوگ دھوکہ دہی میں بھی شمار نہیں ہوگا آپ لوگوں کا، آپ لوگ دھوکہ دینے والوں میں بھی شمار نہیں ہوگا، اور آپ لوگ اپنا نفلی طواف بھی اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے۔ اس میں دیکھیں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ عام حالات میں آپ لوگ اندر جائیں گے بنا عمرہ کی نیت کے، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس جو احرام ہوگا وہ عمرے کی نیت کا احرام نہیں ہوگا، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے عمرے کے دوران آپ لوگ کس طرح سے نفلی طواف کریں کہ جو عمل آپ لوگوں کا خلاف سنت نہ ہو، یعنی کہ عمرہ بھی بالکل ٹھیک جس طرح سے اسلام کے اندر ہے اسی طرح سے ادا ہوگا، اور اس دوران آپ لوگ نفلی طواف بھی کر لیں گے۔ یہ دونوں طریقے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین دیکھیں، اب آپ لوگوں نے بات کو سمجھنا ہے۔ انتظامیہ نے قانون اس لیے بنایا ہے تاکہ اندر مطاف میں رش نہ ہو، تو جن اوقات میں مطاف کے اندر رش ہوتا ہے ان اوقات میں آپ لوگ نفلی طواف کے لیے نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کے آسانی کے لیے، ان میں دیکھیں آپ لوگ بھی شامل تھے، آپ لوگ جب گئے آپ لوگوں نے بھی عمرہ کیا، آپ لوگوں کے لیے بھی انہوں نے وہ آسانی پیدا کی۔ تو دیکھیں وہاں پر تو 24 گھنٹے عوام آ رہی ہے نا، تو ان کے لیے وہ لوگ آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر مطاف میں خالی جگہ کافی پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگ احرام کی چادریں اوڑھیں اور مطاف میں جا کر اپنا نفلی طواف ادا کر لیں۔ اس میں اب کیا ہوگا، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے قانون بنانے کا وہ رش کو کنٹرول کرنا ہے، بھیڑ کو کنٹرول کرنا ہے عوام کی۔ تو اگر وہاں پر رش نہیں ہے تو آپ لوگ احرام کی چادریں اوڑھیں اور جا کر نفلی طواف کر لیں، اس میں پھر آپ لوگ دھوکہ دہی میں شمار نہیں ہوگا آپ لوگوں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ رش میں خلل ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے، لیکن جس ٹائم پہ مطاف میں رش ہوگا اور اس ٹائم پر آپ لوگ اگر نفلی طواف کرنے کے لیے اس طرح سے جائیں گے بغیر عمرہ کی نیت کے، آپ لوگوں نے احرام کی چادریں زیب تن کی ہوئی ہیں، دیکھیں رش کو کنٹرول کرنے کے لیے چونکہ وہ قانون بنایا گیا ہے اور آپ لوگ رش کے باوجود وہاں پر جا رہے ہیں، اب آپ لوگ دھوکہ دہی کے میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر اندر رش نہیں ہے اور پھر آپ لوگ جا رہے ہیں تو اب رش تو ہے نہیں، اب آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنا نفلی طواف ادا کر سکتے ہیں۔ اور جس وقت ناظرین آپ میں سے کوئی بھی شخص نفلی طواف کر رہا ہو اور آپ لوگ دیکھیں کہ مطاف میں اب رش بن رہا ہے، بھیڑ ہو رہی ہے، تو پھر آپ لوگ اپنا طواف مکمل کر کے فوراً باہر نکل جائیں، کیونکہ جس رش کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا تھا اب آپ لوگ بھی اس زمرے میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے پھر آپ لوگوں نے وہاں پر رش بننے کا باعث نہیں بننا، بلکہ وہاں سے فوراً آپ لوگ پھر باہر نکل جائیں اپنا طواف مکمل کر کے۔ اچھا، دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ عمرہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عمرے کے دوران عمرے کے طواف کے بعد اگر آپ لوگ نفلی طواف کرتے ہیں تو وہ خلاف سنت ہوگا، لیکن جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اس کے دو ٹائم ہیں ناظرین، ایک فجر کی نماز کے بعد اور ایک عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک۔ آپ لوگوں نے عمرہ جو ادا کرنا ہے وہ اس ٹائم پر ادا کریں کہ آپ لوگ فجر سے پہلے اپنا عمرے کا طواف شروع کر دیں، اور اس طرح سے کریں کہ جو فجر کی نماز ہے وہ آپ لوگوں کے طواف کے درمیان میں آ جائے، یا آپ لوگوں کا طواف مکمل ہوا اور اس وقت پھر
فجر کی جو جماعت ہے وہ کھڑی ہو جائے، آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یعنی کہ آپ لوگوں کے جو 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف تھے وہ آپ لوگ نماز کے بعد آپ لوگوں کے بچ جائیں، یعنی کہ جماعت ہو جائے عصر کی ہو یا فجر کی، اور آپ لوگوں کے وہ 2 نوافل رہ جائیں۔ تو اس میں ناظرین اب آپ لوگوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ نفلی طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کا فائدہ اس میں کیا ہوگا؟ تو ناظرین فائدہ وہ یہ ہوگا کہ فجر کی جس وقت جماعت ہو جاتی ہے، یعنی کہ فجر کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک سجدے والی عبادت آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے عصر کے بعد، عصر کے جس وقت فرض آپ لوگ ادا کر لیں، اس کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یعنی کہ مغرب کی نماز تک آپ لوگ نفل نماز یعنی کہ سجدے والی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ لوگوں نے دیکھیں عمرے کا طواف اپنا ادا کر لیا، لیکن آپ لوگوں کے جو طواف کے نوافل تھے وہ رہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اب انتظار کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس جائز عذر ہے کہ آپ لوگ مطاف میں رکیں، اب چاہے وہاں پر رش ہے یا نہیں ہے، آپ لوگ وہاں پر رک سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے، جو شخص بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھنا چاہتا ہے وہ جی بھر کے بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہے۔ جس نے بیت اللہ کو دیکھ کر ذکر و اذکار کرنے ہیں وہ ذکر و اذکار کرتا رہے، توبہ استغفار کرنی ہے توبہ استغفار کریں، صرف نفل نہیں پڑھنے، باقی آپ لوگ ہر قسم کی عبادت وہاں پر کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کرنا، صرف بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھنا ہے، وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور جن حضرات کو نفل طواف کا شوق ہے اور جذبہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے۔ دیکھیں نہ آپ لوگوں نے کسی کو دھوکہ دیا، آپ لوگوں کے پاس جائز عذر موجود ہے۔ اور اگر آپ لوگ دیکھیں عصر سے پہلے اپنا طواف شروع کرتے ہیں اور عصر کے نماز کے بعد آپ لوگوں کا طواف مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ مغرب تک 2-3 طواف نفلی آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو ان ٹائموں میں پھر آپ لوگ نفلی طواف بالکل آسانی کے ساتھ ادا بھی کر سکتے ہیں، کوئی دھوکہ دہی بھی نہیں ہے۔ اور عمرے میں جو آپ لوگوں کا ایک وقفہ پیدا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کا خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ تو نفل نماز کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ صبح فجر کے ٹائم آپ لوگوں نے طواف کیا ہے عمرے کا، تو پھر آپ لوگوں نے کس ٹائم تک رکنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، اس وقت آپ لوگوں نے پھر نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور جتنے طواف آپ لوگوں نے پھر نفلی کیے ہوں گے ان کے نوافل بھی آپ لوگ اکٹھے ادا کر لیں، یعنی کہ پہلے آپ لوگ اپنے عمرے کے طواف کے جو نوافل تھے وہ ادا کر لیں، اور پھر 1 یا 2 طواف جو بھی آپ لوگوں نے کیے تھے ان کے نوافل بھی ادا کر لیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ لوگوں نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، پھر مغرب کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنے عمرے کے نوافل جو تھے وہ بھی ادا کر لیں، اور جو نفلی طواف کیے تھے وہ بھی آپ لوگ ادا کر لیں، یا پھر عمرے کے طواف کے نوافل آپ لوگ اسی ٹائم پر ادا کر لیں، اور جو نفل طواف آپ لوگوں نے کیے تھے ان کے نوافل آپ لوگ عمرہ ادا کرنے کے بعد ادا کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ صفا مروہ کی صحیح کے لیے چلے جائیں اور حلق یا قصر کروا لیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے جب آپ لوگ نفلی طواف کریں گے تو کوئی دھوکہ دہی میں شمار نہیں ہوگا، نہ خلاف سنت عمل ہوگا عمرہ کے دوران، اور آپ لوگوں کے جو نفل طواف ہیں وہ بھی بالکل صحیح سنت کے مطابق ہوں گے، اور عمرہ بھی سنت کے مطابق ادا ہوگا۔ اور دیکھیں خواتین کے پاس تو ناظرین اور بھی بہت سے آپشن ہیں کہ جو فرسٹ فلور ہے وہاں پر برآمدوں میں بھی وہ طواف کر سکتی ہیں، کیونکہ جن دنوں میں رش نہیں ہوتا تو وہ برآمدے جو ہیں وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، تو ان منزلوں میں بھی آپ لوگ نفلی طواف ادا کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو یہ میری دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی عزیز و اقارب عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنے نفلی طواف اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔